ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک غریب پھیری والا آدمی تھا جو روز صبح سویرے اپنی ٹوکری کندھے پر اٹھاتا اور شہر کی گلیوں میں جا کر وہ بیڑیاں بیچتا، پھر شام ڈلے تھکا ہارا اپنے چھوٹے سے جھونپڑے نما گھر میں لوٹ آتا۔ دن بھر کی محنت کے باوجود اس کی حالت کبھی نہیں سنبھلتی تھی، کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو کبھی پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے، مگر اس کے لبوں پر ہر حال میں شکر خدا جاری رہتا۔ وہ اپنی قلیل آمدنی پر قناعت کرتا اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا، نہ بے ایمانی سے پیسہ کماتا۔ ایک روز پھیری والے کی بیوی شہر کے حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ اس زمانے میں گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ شہروں میں بڑے بڑے عوامی حمام ہوتے تھے جہاں روز ہزار لوگ نہانے آتے۔ وہ ابھی نہانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک بڑی شان و شوکت والی گھوڑا گاڑی آ کر حمام کے سامنے رکی۔ اس میں سے ایک مغرور دولت مند عورت اتری جس کے ہاتھوں اور گلے میں سونے کے زیور، انگلیوں میں ہیرے سے جڑی چھلی چمکدار انگوٹھیاں تھیں۔ حمام کی خادماؤں نے لپک کر سلام کیا، مگر وہ غرور سے منہ پھیر کر بولی، جو عورتیں اندر نہا رہی ہیں سب کو فوراً باہر نکالو، جب میں نہا لوں تب انہیں اجازت دینا۔ خادماؤں نے حکم بجا لاتے ہوئے سب عورتوں کو باہر دھکیل دیا۔ غریب پھیری والے کی بیوی نے احتجاج کیا کہ یہ حمام امیروں اور غریبوں سب کے لیے برابر ہے، ہم نے بھی اجرت دی ہے، مفت میں تو نہیں آئے، مگر خادماؤں نے اسے بھی دھکے دے کر نکال باہر کیا۔ بیچاری خاموش ہو گئی، مگر دل میں کڑاہٹ لیے گھر لوٹی۔ گھر جا کر اس نے نہ خود کھانا کھایا اور نہ بچوں کو دیا۔ شام کو شوہر آیا تو دیکھا بیوی روٹھ کر بیٹھی ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے، آج چولہا کیوں نہیں جلا؟ بیوی نے طیش میں آ کر کہا، جس دن سے تمہارے پلے بندھی ہوں ایک لمحہ چین نہیں دیکھا۔ دیکھو شاہی نجومی کی بیویوں کا ٹھاٹ باٹ، وہ تو حمام میں آتی ہیں تو سب کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور میں ہوں کہ دھکے کھاتی ہوں۔ تم بھی شاہی نجومی کیوں نہیں بن جاتے تاکہ میری بھی عزت ہو؟ پھیری والا ہنس کر بولا، ارے بے وقوف، نجومی بننا مذاق نہیں ہے، برسوں کی تعلیم، کتابیں، علم نجوم، استاد کی شاگردی چاہیے، یہ سب آسان نہیں ہے۔ مگر بیوی نے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، تم بس بن جاؤ ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ پھیری والا سوچتا رہا کہ کچھ دن میں بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر ایک دن پھیری والا کچھ پرانی کتابیں، قلم اور تختی لے کر بازار کے کنارے جا بیٹھا، جہاں عورتوں کا وہی حمام تھا جس میں اس کی بیوی کو ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے تختی پر لکھ دیا، خاندانی نجومی، آپ کی قسمت کا حال فوراً بتایا گیا۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کی بیٹی حمام میں نہانے آئی۔ اس نے انگوٹھی اتار کر خادمہ کو دی کہ حفاظت سے رکھ لے۔ خادمہ نے وہ انگوٹھی ایک چھوٹے سے چراغ دان میں رکھ دی اور بالوں میں ایک بال پن لگا کر نشانی بنا لی۔ شام کو جب شہزادی نہا کر نکلی تو انگوٹھی غائب تھی۔ گھبراہٹ میں خادمہ نے جگہ جگہ ڈھونڈی، نہ ملی اور تو رونے لگی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ باہر ایک نجومی بیٹھا ہے، اس سے مدد مانگو۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے نجومی، خدا کے واسطے میری مدد کرو، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے انگوٹھی نہ ملی تو میں قید میں ڈال دی جاؤں گی۔ بیچارہ پھیری والا، جو نجومی بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا، کاغذ پر لکیریں کھینچی، بڑبڑایا اور بولا، اگر سوراخ آسمان میں ہے تو تیری نجات زمین میں پھیلی ہے۔ بال اور چراغ یاد رکھنا۔ خادمہ چونکی، فوراً اسے یاد آیا کہ اس نے انگوٹھی چراغ دان میں رکھی تھی۔ وہ بھاگی اور انگوٹھی نکال لائی۔ شہزادی حیران ہوئی کہ کیسے نجومی نے بغیر دیکھے بتا دیا کہ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے دربار میں بلایا اور کہا، میں تمہیں تمہارے کمال کا حال معلوم ہوا ہے، آج سے تم شاہی نجومی ہو، 500 روپے ماہانہ تنخواہ، ایک گھوڑا اور محل میں رہائش۔ تمہاری نجومی کا دل خوش ہونے کے بجائے خوف زدہ ہو گیا، مگر بیوی خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اسے آزمانا چاہا، شاہی خزانہ چوری ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، 40 دن میں ڈاکوؤں کا پتہ لگاؤ ورنہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ نجومی گھر آیا، 40 کھجور کی گٹھلیاں مرتبان میں ڈالی اور بیوی سے کہا، روز ایک نکال دینا، جب آخری دن آئے گا
ہم بھاگ جائیں گے۔ اتفاق سے چوروں کی تعداد بھی 40 تھی۔ ان میں سے ایک نے چھت پر چڑھ کر جاسوسی کی۔ اسی وقت بیوی نے کہا، یہ لو ایک گٹھلی۔ ان 40 میں سے ڈاکو چونک گیا، بھاگا اور سردار سے کہا، نجومی کو ہمارے بارے میں سب معلوم ہے۔ دوسرے دن دوسرے ڈاکو کو بھیجا گیا۔ بیوی نے کہا، یہ دو گٹھلیاں رہ گئی ہیں۔ وہ بھی ڈر گئے۔ یوں روز کوئی نہ کوئی ڈاکو آتا، سنتا اور خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ 40ویں دن سردار خود آیا اور اس دن بیوی بولی، یہ آخری گٹھلی ہے، اب کام ختم۔ ڈاکو نے سمجھا سب راز کھل گیا، بھاگ کر آیا اور نجومی کے قدموں میں گر پڑا۔ بولا، حضور، ہم ہی وہی چور ہیں، بس بادشاہ کو کچھ نہ بتائیے، خزانہ ہم واپس کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کو خبر ہوئی، خزانہ برآمد ہوا۔ خوش ہو کر نجومی کو انعام دیا، مگر نجومی کا دل کانپتا رہا، جانتا تھا کہ یہ سب اتفاق تھا، کبھی تو پردہ فاش ہوگا۔ ایک دن بادشاہ نے شکار کے دوران مٹھی میں ایک چڑیا چھپا لی اور کہا، اگر تم سچے نجومی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بیچارہ کانپتا ہوا بولا، لو جی میاں، اب تمہاری جان بادشاہ کی مٹھی میں ہے۔ بادشاہ نے چونک کر مٹھی کھولی، دیکھا واقعی ایک جان تھی چڑیا۔ وہ ہنس پڑا، نجومی کی قسمت پر رشک کیا اور انعام میں مزید عہدہ دے دیا، مگر نجومی اب ڈر کے مارے اس کا جینا محال ہو گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ ایک روز اس نے سوچا کہ کوئی ایسی حرکت کروں کہ بادشاہ خود نوکری سے نکال دے۔ چنانچہ وہ نہاتے ہوئے ننگا ہی محل کی طرف دوڑا، بادشاہ کے خیمے میں جا گھسا۔ دربان چیخنے مگر رکنے والا نہ تھا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا گستاخی ہے، ابھی سزا دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ خیمے کی چھت گر پڑی، اگر بادشاہ اندر ہوتا تو مارا جاتا۔ وہ حیران رہ گیا، نجومی کو گلے سے لگا کر بولا، دوست، تم نے میری جان بچا لی، تم واقعی سچے نجومی ہو، اور اسے مزید نواز دیا۔ چند دن بعد اس کی بیوی ایک شاندار گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر حمام میں آئی۔ جب خادمائیں دوڑ کر اس کا استقبال کرنے لگیں، کیوں نہ کہ وہ شاہی نجومی کی بیوی تھی، اس نے فخر سے کہا، حمام خالی کرو، پہلے میں نہاؤں گی۔ اور وہی سابقہ شاہی نجومی کی بیوی جو کبھی غرور میں دھکے دے کر غریبوں کو نکالتی تھی، آج خود جھکی گردن کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ سچ کہا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔